پرواسی ملک سے باہر رہنے والوں کے بھی خواب ہوتے ہیں۔ محمد ابرار بیرونی ملک ایک اچھی خاصی نوکری کر رہا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بیرونی ملک میں گزرا۔ دن رات ایک کر کے بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ کھانے پینے اور سونے اور ہر طرح کے عیش و آرام تک کو قربان کر دیا تھا۔ پوری لگن اور محنت سے حاصل کردہ ساری کمائی گھر بھیج دیا کرتا تھا۔ اہل خانہ خوشحال ہو گئے، بھوک مٹ گئی اور سہولیات کے ساتھ ایک عمدہ گھر بھی مہیا کر لیا گیا۔ اس نے اپنی بہنوں کی اچھی جگہ شادی کرائی۔ دونوں سالوں کو خلیجی ملک لے گیا، جس کی وجہ سے آج دونوں اچھی حالت میں ہیں۔ اپنے دونوں بھائیوں کو اچھی تعلیم دلائی۔ دونوں بھائی آج اعلیٰ تنخواہ والی ملازمتوں اور کاروبار میں ترقی کر چکے ہیں۔ اہلیہ بھی ابرار کے ساتھ بیرون ملک میں تھی۔ بچوں کی پڑھائی اور وہاں پر رہنے کا خرچ بہت زیادہ ہو جائے گا، یہ سوچ کر دو بچوں کو 12th کی تعلیم کے بعد اہلیہ ملک واپس آ گئی اور یہیں رہ گئی۔ دونوں بچوں نے انجینئرنگ کی تعلیم بھی مکمل کر لی۔ محمد ابرار کو بیماری کی وجہ سے گھر آنا پڑا۔ ملک میں آنے کے بعد لمبی مدت تک علاج چلا، جس کے بعد اپنی تمام بیماریوں سے شفا یاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی باقی ماندہ زندگی ملک میں ہی رہ کر گزارنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کا ذہن پریشان تھا کیونکہ پیسہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بی ٹیک کے بعد بچوں کو بھی کوئی کام نہیں ملا۔ چونکہ آمدنی اور محصولات کے راستے بند تھے اور کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکا تھا، اس لیے محمد ابرار نے اخراجات میں کمی کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سارے معاملات الٹے پڑنے شروع ہو گئے۔ بیوی بچوں نے غیر اطمینان بخش الٹے سلٹے الفاظ بولنے شروع کر دیے۔ رشتہ دار اور دوست احباب جو پہلے آس پاس جمع تھے وہ سب بکھرنے لگے۔ سیاستدان جو کبھی چندہ لینے آیا کرتے تھے اب دوسرے بہانے کر کے غائب ہونے لگے۔ عام طور پر تنہائی کی حالت کوئی سکون بخش نہیں ہوتی ہے۔ اسی الجھن میں دوبارہ بیرون ملک واپس جانے کے خیالات ذہن و دماغ میں گھومنے لگے اور طرح طرح کے خلجان دماغ کو تشویش اور پریشانی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ بیرون میں جا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے اور سب کو فائدہ پہنچانے والے اتنے ہوشیار شخص کو آج معاشرہ سب سے زیادہ نظر انداز کیوں کر رہا ہے؟ حکومتوں، مذہبی تنظیموں یا سماجی خدمات کے گروپوں نے ایسے تارکین وطن کے لیے کیا کیا ہے؟ وطن سے باہر رہنے والے اب بھی اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ کوآپریٹیو یا کمپنیاں تشکیل دے کر سرگرمی اور فرائض شروع کیے جانی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جنہوں نے صحرا میں اور جنگل میں جنت تعمیر کر دیا ہے۔ تارکین وطن ایک نئے انقلاب کے لیے تیار رہیں۔ جب بے وطنی ختم ہوتی ہے تو اپنی امیدوں کو قائم رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر استقامت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔